جعفر کے قتل کا سبب۔ ابو محمد یزیدی سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ رشید نے جعفر کو یحییٰ بن عبداللہ علوی کے سبب بغیر قتل کیا ہے تو اس کی تصدیق مت کرنا، کیونکہ یحییٰ بن عبداللہ ہی کی وجہ سے رشید نے جعفر کو قتل کیا تھا، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ رشید نے یحییٰ ابن عبداللہ کو جعفر کے حوالے کیا۔ جعفر نے اس کو قید کر دیا۔ بعد ازاں ایک رات جعفر نے یحییٰ کو بلا کر اس سے پوچھ تاچھ کی۔ یحییٰ نے صحیح جواب دیا۔ اس کے بعد یحییٰ نے جعفر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے جعفر، میرے معاملے میں خدا کا خوف کر اور اپنے ہاتھ کو میرے خون سے آلودہ مت کر، کیونکہ اگر تو نے ایسا کیا تو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں تجھ سے مخاصمت کریں گے۔ خدا کی قسم، نہ میں نے کوئی شر کیا ہے اور نہ کسی شرری کو پناہ دی ہے۔ یہ بات سن کر جعفر پگھل گیا اور اس کو رہا کر دیا، اور یہ حلف دے دیا کہ آئندہ وہ کوئی شرارت نہ کرے گا، اور ایک آدمی کو جو یحییٰ کو اس کے گھر تک پہنچا سکے اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ مگر شدہ یہ بات رشید تک پہنچ گئی۔ رشید نے جعفر کو بلا کر اس سے معلوم کیا کہ یحییٰ کا کیا حال ہے۔ جعفر نے جواب دیا کہ وہ اعلیٰ حالہ قید و بند میں جکڑا ہوا ہے۔ رشید نے کہا کہ میری زندگی کی قسم کھا کر بتاؤ کہ وہ حقیقت میں قید ہے۔ جعفر چونکہ نہایت ذکی اور فطن تھا، لہٰذا وہ فوراً سمجھ گیا کہ امیر المومنین کو یحییٰ کی رہائی کا علم ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی حیات کی قسم، اس کو میں نے رہا کر دیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بظاہر رشید نے جعفر کو اس فعل کو سراہا اور کہا کہ یقیناً تم نے وہی کیا جو ہمارے دل میں تھا، لیکن اسی واقعہ سے اس کے دل میں جو خلش ہوئی اس نے جعفر سے پوشیدہ رکھا، اور جب جعفر جانے لگا تو اس کو دیکھتا رہا اور کہنے لگا، اے جعفر، اگر میں نے تجھے قتل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں کی تلوار سے قتل کرا دے۔ تاریخ میں مذکور ہے کہ رشید کو جعفر سے بے پناہ محبت تھی اور اس سے کسی بھی وقت جدائی گوارا نہ تھی، اور یہی حال اپنی بہن عباسیہ بنت مہدی کے ساتھ تھا۔ چنانچہ رشید نے جعفر سے کہا کہ میں عباسیہ سے تیری شادی کر دیتا ہوں تاکہ تیرے لیے اس کو دیکھنا جائز ہو جائے اور مجلس میں بیٹھنے میں دشواری نہ ہو، لیکن تو عباسیہ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ یہ نکاح صرف حلت نظر کے لیے ہے۔ چنانچہ نکاح کے بعد یہ دونوں رشید کی مجلس میں حاضر ہوتے، اور اختتام اجلاس پر رشید تو مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا اور یہ دونوں شراب پیتے، اور چونکہ دونوں جوان تھے اس لیے جعفر اس سے جماع کرتا، اور جب یہ سلسلہ کافی دن ایسے ہی چلا تو عباسیہ حاملہ ہو گئی اور اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ عباسیہ نے رشید کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے کو اپنی خاص باندیوں کے ہمراہ مکہ بھیج دیا۔ کچھ دن تو یہ معاملہ صیغۂ راز میں رہا، لیکن ایک بار عباسیہ کی اپنی باندی سے کسی بات پر ناچاکی ہو گئی اور اس باندی نے یہ تمام معاملہ رشید پر ظاہر کر دیا، اور لڑکے کی پرورش کے مقام اور اس کی نگہبانی کرنے والی باندی اور جو کچھ ساز و سامان اس کے ہمراہ تھا سب تفصیل سے رشید کو آگاہ کر دیا۔ چنانچہ رشید حج کرنے گیا تو اس نے لڑکے اور اس کی پرورش کرنے والے کو بلایا اور باندی کی اطلاع کو صحیح پایا۔ اس کے بعد سے ہی رشید خاندان برمک کی تباہی کے درپے ہو گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ رشید نے جعفر کو اس لیے قتل کیا کہ جعفر نے اپنے لیے دنیا کا ساز و سامان جمع کر لیا تھا۔ چنانچہ جب رشید کا کسی بھی باغ یا زمین پر گزر ہوا تو اس کو بتایا جاتا کہ یہ بھی جعفر کی ملکیت ہے، اور یہ معاملہ کافی دنوں تک ایسے ہی چلتا رہا اور جعفر کی جائیداد کی تعداد بڑھتی رہی۔ لیکن ایک بار جعفر نے اپنے پر یہ ظلم کیا کہ ایک شخص کو بغیر کسی قصور کے قتل کر ڈالا۔ رشید نے جعفر کو اسی بہانے سے قتل کر دیا۔ مسرور نے یہ شعر سن کر کہا، میں اسی وجہ سے آیا ہوں، خدا کی قسم تیری موت آ چکی، امیر المومنین کے پاس چل۔ جعفر نے اپنا تمام مال صدقہ کر دیا اور غلاموں کو آزاد کر دیا اور لوگوں کو اپنے حقوق معاف کر دیے۔ پھر مسرور کے ہمراہ اس مکان میں آیا جہاں رشید قیام پذیر تھا۔
اس کے پہنچتے ہی گرفتار کر کے گدھے کی رسی سے باندھ دیا گیا اور رشید کو اس کی اطلاع دی گئی۔ رشید نے حکم دیا کہ اس کا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ اس کا سر کاٹ کر رشید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ اوائل صفر میں جبکہ جعفر کی عمر 37 سال تھی پیش آیا۔ اس کے بعد اس کا سر پل پر لٹکا دیا گیا اور پھر ہر عضو کو بھی پل پر لٹکا دیا اور ایک عرصہ تک اسی طرح لٹکے رہے، یہاں تک کہ جب خراسان جاتے ہوئے رشید اس پر سے گزرا تو اس نے کہا کہ اس کے سر اور بدن کو جلا دیا جائے۔ چنانچہ اس کو جلا دیا گیا۔ جب رشید نے جعفر کو قتل کیا تو پورے خاندان برمک اور ان کے متعلق کو احاطہ میں لے کر اعلان کر دیا کہ برمک کے علاوہ کسی کو امان نہیں ہے یا اس کی اولاد اور اس کے ہمراہی امان میں ہیں۔ علیہ بنت مہدی نے جب رشید سے دریافت کیا کہ جعفر کو کس وجہ سے قتل کر دیا تو رشید نے جواب دیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ میرا کرتا اس راز سے واقف ہے کہ میں نے جعفر کو قتل کیا تو میں اس کرتا کو بھی نظر آتش کر دوں گا۔ جب جعفر کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا گیا اور رزید رقاشی شاعر کو معلوم ہوا تو وہ آیا اور آ کر مرثیہ کے طور پر مندرجہ ذیل اشعار کہے۔